پچھلے سبق میں ہم نے نون قطنی کا قاعدہ پڑھا تھا کہ تنوین کے بعد تنوین دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو تنوین کو خفیف کر دیں گے. جیسے یہاں پہ دیکھیں لوطن تھا تو ہم نے ایک حرکت کم کر دی اور زیر والے نون کے ساتھ آگے ملا دیتے ہیں. کذبت قوم لوط المرسلین. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ساکن حرف آگے ملائیں تو اس کے نیچے زیر دے کے آگے ملا دیتے ہوتے ہیں، جبکہ من جو حرف ہے اس کے نون ساکن پر زبر لگا کر آگے ملاتے ہوتے ہیں. من کی جگہ پہ من المسجد. ٹھیک ہے جی. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف مدہ سے متعلق ہے. تو حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، یعنی دو زبر کے برابر. حروف مدہ کی تعداد 3 ہے: الف مدہ، یائے مدہ اور واو مدہ. جب الف سے پہلے زبر آ جائے، جیسے آپ کے سامنے مثال پر موجود نظر آ رہی ہے آپ کو کہ الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. با زبر الف با. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر الف کے اوپر کوئی علامت آ گئی تو وہ حمزہ بن جائے گا. یعنی الف کے اوپر اگر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا سکون کی علامت آ جائے تو یہ حمزہ بن جائے گا، پھر یہ الف نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی. یا اس کی جگہ پہ کھڑی زبر بھی استعمال ہو جاتی ہے. با زبر الف با، با کھڑی زبر با. اسی طرح آپ کے سامنے یہ مثال ہے کہ الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو اس الف کو الف مدہ کہیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. قال. اسی طرح الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اس الف کو بھی ہم الف مدہ کہیں گے. نارن. اسی طرح الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. حاسدن. الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو بھی ہم الف مدہ کہیں گے. تابا. الف سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر مد کریں گے، لمبا کریں گے. شاکرون. اسی طرح الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. حافظون. اسی طرح اگلا حرف ہے یائے مدہ. تو یائے مدہ کا قاعدہ کیا ہے؟ جب یائے ساکن یا ساکن ہوگی اس سے پہلے زیر آ جائے. یہاں پہ دیکھیں یا ساکن اس سے پہلے زیر تو ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. بازیر یا بی. اسی طرح یا اس کی جگہ پہ کھڑی زیر بھی استعمال ہو جاتی ہے. با کھڑی زیر بی، بازیر یا بی، با کھڑی زیر بی. اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں یا ساکن اس سے پہلے را کے نیچے زیر تو یا یائے مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. نوری. یہاں پہ بھی دیکھیں یا ساکن اس سے پہلے زیر، یا یائے مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. جیسے جیسے یہ میں بتا رہا ہوں آپ نے اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. عظیم. اسی طرح یا ساکن عین کے نیچے زیر، عین. یا ساکن فا کے نیچے زیر، فی. یا ساکن زا کے نیچے زیر، مزید. یا ساکن را کے نیچے زیر، مریب. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہے ہمارا آخری حرف مدہ. تو یہ کیا ہے؟ جب واو ساکن سے قبل پیش آ جائے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو اس واو کو واو مدہ کہیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. با پیش واو بو، یا اس کی جگہ پہ با الٹا پیش بو، الٹا پیش بھی استعمال ہو جاتی ہے. یہاں پہ دیکھیں واو ساکن اس سے پہلے پیش تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اعوذ. اسی طرح واو ساکن اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش تو واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اسی طرح یہاں پہ بھی واو مدہ ہے تو دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یقولون. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں واو ساکن صاد کے اوپر پیش، یہاں پہ بھی واو ساکن میم کے اوپر پیش تو دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. تصومو. اسی طرح واو ساکن را کے اوپر پیش، صبروا. واو ساکن تا کے اوپر پیش،
تو واو ساکن با کے اوپر پیش، بو تو بو۔ اب تینوں حروف مدہ اس ایک لفظ کے اندر آ گئے ہیں، نو حی ہا۔ یہاں پہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش، یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر، الف خالی اس سے پہلے زبر۔ تو نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے، کھڑی زیر یائے مدہ کے، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی اس کی جگہ پہ استعمال ہو جاتی ہے۔ یعنی کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ پہ استعمال ہو جائے گی، کھڑی زیر یائے مدہ کی جگہ پہ استعمال ہو جائے گی، اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ پہ استعمال ہو جائے گی۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔